بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں دو۔ پہلی سٹوری کل شہباز گل صاحب کے ساتھ فیصل آباد میں کیا ہوا، اور دوسری سٹوری کہ اپوزیشن کب اعلان کر رہی ہے تحریک عدم اعتماد کا، اور ساتھ کیا خان صاحب نے ہار مان لی ہے، یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر لمحے ایک جو ہے نا گزرتے لمحے کے ساتھ ہر منٹ میں کوئی اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو وہ اتنا تیز ہو چکا ہے، اور آج ابھی کچھ دیر میں فیصل ووڈا صاحب کا فیصلہ بھی آ رہا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، بہت ہی دھماکے دار بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے آ سکتا ہے وہ فیصلہ۔ اس پر الگ سے ویڈیو آئے گی، ان کی نااہلی کا وہ جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس پر ویڈیو ضرور کروں گا، آپ کو آگاہ کروں گا، اس میں بتاؤں گا۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ میرے اپنے انٹرویو میں خود جو کنور دلشاد صاحب ہیں، ایکس سیکٹری ہیں، فارمر سیکٹری الیکشن کمیشن، وہ بہت واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے یہ بندہ بالکل فارغ ہوتے ہوئے لگتا ہے، اتنا مضبوط کیس ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ آ جائیں جناب پہلی بات پہ، اور پہلی بات یہی ہے، پہلی سٹوری کہ کل فیصل آباد میں شہباز گل صاحب کی جو گت بنی، جو شہباز گل صاحب کو جو عوام نے جس طریقے سے ان کو اپنی اوقات یاد کرائی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آج چونکہ عمران خان صاحب وہاں پر صحت کارڈ کے تقریب سے اجرا کرنے کے لیے وہاں پر وہ جا رہے ہیں، اور پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ تو جناب یہ آپ نے دیکھ لیا شہباز گل صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ فیصل آباد کے وہ بازار میں داخل ہوئے، کچہری بازار، اور وہ ایک طرح کی نا کمپین چلا رہے تھے کہ کل جناب جانا ہے عمران خان صاحب نے، تو میں جا کے وہاں پہلے ذرا ریلی کر رہا ہوں۔ وہ ریلی کتنی بڑی تھی وہ تو آپ نے خود دیکھ ہی لی کہ پتہ نہیں ایک ٹرک پہ سوار تھے اور چند پتہ نہیں گاڑیاں پیچھے تھیں، یا جو بھی صورتحال تھی، نیچے تو وہ اترے ہی نہیں ہیں۔ اور عوام نے جس طریقے سے وہاں شیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور میرا خیال ہے پھر انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ جلدی ریلی کو جو ہے نا گھنٹہ گھر پہ ختم کر کے تو جان ہی چھوڑوائیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور بھی مسئلہ ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم عوام سے رابطہ کریں گے۔ بھائی ہمارا کسی کے اگینسٹ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہیں نا لوگ، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر کسی کو کسی سے بھی ایفیلیشن کسی پارٹی سے رکھنا اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو یہ آئین دیتا ہے یہ حقوق، لیکن کم از کم شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو امپورٹڈ یوتھیا ہے نا جو باہر بیٹھا ہے، وہ ان کو یاد ہونا چاہیے کہ عوام کی زندگی یہاں پر اجیرن ہو چکی ہے، عوام کا جینا حرام کر دیا ہے موجودہ حکومت نے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں مجھے کوئی فیکٹس اینڈ فگر اور ادھر ادھر اعداد و شمار کے گورکھ دھندوں سے زیادہ نہیں مسئلہ ہوتا۔ میں وہ بندہ ہوں، مڈل کلاس بندہ ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ پیاز کب سستا ہوگا، آلو کب سستا ہوگا، انڈے کب سستے ہوں گے، گوشت، دالیں، چینی، عوام کی زندگی کب آسان ہوگی۔ بس غریب کو اسی سے ہے غرض، اور کچھ نہیں ہے۔ تو شہباز گل صاحب کو اوقات یاد کرا دی۔ عمران خان صاحب نے کہا نا جلسے کریں، اور انہوں نے جلسوں کا کوئی شیڈیول بھی جاری کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے جلسوں میں کتنے عوام آتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جب حکومت کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، حکومت کے پاس سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، وہاں پنجاب میں بھی اپنی حکومت ہے، فیڈریشن میں بھی اپنی حکومت ہے، فیڈرل میں بھی، اور پھر اس کے باوجود بھی آپ ریلی نکالیں تو لوگ آپ کو اس طریقے سے آپ کو اوقات یاد دلائیں۔ آپ ذرا حکومت خاتمے کے بعد، تو میرا خیال ہے خاتمے کے بعد تو جی شہباز گل صاحب جیسے بندے یہ تو ویسے بریف کیس لے کے نس جائیں گے نا، انہوں نے تو دیکھ لینا خان صاحب کے ساتھ کون کون کھڑا ہوتا ہے۔ اور آپ جب اس کے بعد جب آپ جلسے کر رہے ہوں گے تو کیا، کیونکہ آپ نے تو خالی روٹی کھانے کا بھی نہیں چھوڑا نا، سالن کو تو چھوڑ دیجئے، خالی روٹی ٹھیک ہو گیا نا،
صرف روٹی، ایک روٹی کھانے کا بھی غریب کو نہیں چھوڑا نا، تو اب حالات آپ جہاں کریں گے اس حد تک تو پھر آپ کو کون. خیر آ جائیں جناب. تحریک عدم اعتماد کب اناؤنس کر رہی ہے اپوزیشن؟ بات یہ ہے کہ بڑی تیزی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ ملاقاتیں جناب کیسے، شہباز شریف صاحب سے پہلے پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی، بلاول صاحب کی، زرداری صاحب کی، شہباز شریف صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، حمزہ صاحب سے، ان سے ملاقات ہوئی. اس کے ملاقات کے بعد جناب اس ملاقات سے بھی پہلے ایم کیو ایم کی ملاقات ہوئی مولانا صاحب سے. یہ ذرا دیکھ لیں نا، تھوڑا سا ذرا ڈاٹس تو ملائیں نا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایم کیو ایم کی ملاقات یہاں پر کاف لیگ سے بھی ہو گئی. پھر ایم کیو ایم کی ملاقات شہباز شریف صاحب سے بھی ہو گئی. پھر جناب زرداری صاحب کی ملاقات چودھری برادران سے بھی ہو گئی. پھر اب سنا ہے کہ جناب جلد از جلد ملاقات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب سے بھی چودھری برادران کی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم تو بہت ہی اچھا، ایم کیو ایم کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم بالکل پھٹ پڑی. وہ نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ عامر خان صاحب جب باہر آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ادھر بھی پھٹ پڑتے ہیں، تو وہ نظر بھی آ رہے ہیں. کہتے ہیں خان صاحب کو تو حکومت کرنا ہی نہیں آتی. شہباز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات میں کہا خان صاحب کو تو حکومت کرنا ہی نہیں آتی، وہ کبھی کیا اعلان کرتے ہیں تو کبھی کیا دن کو اور ان کا فیصلہ ہوتا ہے، رات کو اور ہوتا ہے. مہنگائی اس حد تک ہو گئی ہے، عوام بالکل مر رہے ہیں، ہمارے کوئی کسی قسم کے نہ کو کراچی کے لیے کیا نہ ہم سے وعدہ پورا کرو. کہتے ہیں وہ تو بالکل پھٹ پڑے، ٹھیک ہے نا. شہباز صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ نے فیصلہ جلدی کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں، میں بہت ساری باتیں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ زرداری صاحب گئے اور ان کو چودھری برادران نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے، اور یہ سنا. کیا ایسا ہی ہے؟ بھائی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ چودھری برادران نے کہا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ جو اب زرداری صاحب نے ان کے سامنے کچھ فارمولے رکھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں پر بھی عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، پنجاب میں بھی اسپیکر کے اگینسٹ بھی لانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم کے اگینسٹ بھی لانا چاہتے ہیں. یہ پلانز ہیں، اب پہلے کیا ہوتا ہے کون سی والی. تو اب اس میں تو انہوں نے کہا آگے سے کہ جی دیکھیں جب جو سب سے بڑی پارٹی ہے پنجاب میں وہ نون لیگ ہے اپوزیشن کی، اور جب تک وہ ہم سے رابطہ نہیں کریں، اب انہوں نے نا اپنا یا تو ویٹیج بڑھانے کے لیے جس بھی حوالے سے انہوں نے کہا جی وہ ہم سے وہ اب اس طرح سے سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ کو سنجیدہ نہیں نظر آتے، اور اس طرح سے. اب فوری طور پہ اگر زرداری صاحب کو انہوں نے کیٹاگوریکل نہ کر دی ہوتی تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شہباز شریف صاحب کی ملاقات کا ان کے ساتھ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اور ان کے ساتھ دیکھیں نا. اب ایک دفعہ نہ ہو جاتی ہے ان کے مزاج کا، ان کے موڈ کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر بہت کچھ ساری چیزیں ہیں نا. اچھا اس میں آپ کو کچھ اور بھی اندر کی باتیں بتاؤں گا. اچھا اس میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جلد ہو سکتا ہے آج کل میں ایک اور ملاقات چودھری برادران کے ساتھ بھی کریں، اور وہ ملاقات بہت اہم ہوگی کیونکہ اس ملاقات کے بعد جناب جمعے کو طلب کر لیا گیا ہے پی ڈی ایم کا اجلاس، اور اس میں ایک ہی دن جمعرات کا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے جمعرات کو کریں، شام کو کریں، آج کریں، یا جمعے کی صبح کو کریں، یا جو بھی کریں. اس طریقے سے ان کی کوشش ہے یہ ملاقات پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے ہو جائے، کیونکہ پھر ہم فائنل. اچھا اس دوران ایک اور بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جو میں نے آپ کو کل بتائی. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا CEC کا نون لیگ کا اجلاس بھی ہو گیا ہے. اب وہاں سے بھی وہی انڈورسمنٹ ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب نے بھی ان کو گو اہیڈ دے دیا ہے، ان کو کہہ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ جی بالکل آپ کو اجازت ہے کہ آپ عدم اعتماد کے لیے اپنا ورک تیز کریں. تو انہوں نے بھی کام تیز کر دیا ہے. اب یہ جو چند روز میں کہوں گا کہ 2-4 روز میں کوئی 6-7 ملاقاتیں ہو گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات جو چودھری برادران سے ہونی ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ بھی جلدی ہو تاکہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس کی فائنل اپروول، اب جو میں نے اوپر لکھا کہ وہ اناؤنس کب کرنے لگی ہے، تو عین ممکن ہے کہ جمعے کو ہی وہ اناؤنس کر دیں. یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد آئیے کہ جناب میں نے آپ کو کہا نا کہ خان صاحب نے کیا ہار مان لی ہے. اس کے بعد یہ ہے اس سے پہلے میں خان صاحب کی ہار پہ بات کرتا ہوں. اس سے پہلے اہم بات یہ ہے کچھ لوگ، چونکہ آپ ہیں نا، آپ بھی ظاہر مہنگائی سے میری طرح بہت تنگ ہیں،
حکومت کی بات نہیں، ہمیں کسی سے کوئی پروپیگنڈا ایجنڈا کسی کے خلاف نہیں کرنا، کوئی ایجنڈے پہ نہیں چلنا، کوئی پلانٹڈ کوئی وہ نہیں کرنی کسی کے۔ آپ یقین کیجئے کہ کوئی بھی حکومت آئی اس نے مہنگائی کی، میں اسی طرح سے بولوں گا، مجھے صرف عوام سے غرض ہے۔ صحافی عوام کی آواز ہوتا ہے، عوام کی آنکھیں ہوتا ہے، اس طریقے سے تو اس کی آواز سنی جاتی ہے تو اس کو وہی بتانا چاہیے جو عوام کی آواز ہو، یہ آپ کے ضمیر کی آواز ہے، باقی شخصیت پرست لوگوں کا میں نہیں ذمہ دار۔ اچھا، پھر اس حوالے سے جناب لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یار نقوی صاحب کی یہ کیا ہے، یہ اپوزیشن تو ان سے بھی نالائق ہے، حکومت سے ان سے کچھ نہیں ہو پائے گا، یہ کب سے کر رہے ہیں۔ باتیں ساری ٹھیک ہیں آپ کی، ٹھیک ہے نا، میں بھی بالکل آپ ہی کی طرح سوچتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اگر اب کی بار حکومت دیکھیں، اگر اپوزیشن فیل بھی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی میں سمجھوں گا کہ ٹھیک ہے اس نے ایفرٹ تو لگائی ہے، ٹھیک، لیکن اگر یہ اناؤنس نہیں کرتی یا کوئی یو ٹرن لیتی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا جو اس اپوزیشن کو نقصان ہونا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا جو نون لیگ کو نقصان ہونا ہے، جو ان کی سیاست کو نقصان ہونا ہے، کیونکہ پھر تو آپ کو یہ لگے گا نا کہ آپ کوئی کسی پر کوئی پریشر ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے کسی کے کہنے پر۔ اب جو صورتحال ہے، بہت سارے تجزیہ کار بھی یہی کہہ رہے ہیں، میں نے کچھ نون کے بہت ہی کلوز سرکل سے بھی بات کی اور میں نے اس سرکل سے بات کی جو سرکل مریم نواز صاحبہ کے زیادہ قریب ہیں، ان سے بھی بہت بات کی۔ میں نے کہا جی سیدھی سیدھی بات بتائیں، آپ کی بار سیریس ایفرٹ ہے یا ویسے ہی پریشر ڈیولپ کرنے کے کوئی ٹیکٹکس ہیں یا ایسی کوئی صورتحال ہے، یا پھر ہی جو ہے نا وہی بات ہے کہ اپوزیشن ٹھوس ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں جی اس دفعہ سنجیدہ ایفرٹ ہے۔ اب وہ بتانا تو آپ کا میرا فرض بنتا ہے کہ آپ تک میں پہنچا دوں، ٹھیک ہے نا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بات کر کے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی غلط بیانی والی بات نہیں ہے۔ تو وہاں سے پھر تھوڑا سا یہاں تک بھی اگر یہ ہوتا ہے کہ وہاں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں نواز شریف صاحب تک نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو چلتا کریں، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا مطلب، اور اس کے باوجود بھی پھر بعد میں کوئی یو ٹرن ہوتا ہے تو پھر تو بڑا افسوس کی بات ہوگی نا، پھر تو بڑے عجیب و غریب بات ہو، پھر تو اپوزیشن اپنی کریڈیبلٹی کھو جائے گی نا۔ تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کیا کرنے لگے ہیں۔ بھائی خان صاحب بہت کچھ کرنے لگے تھے، خان صاحب کبھی آپ کو پتہ ہے تلی بھی دکھاتے ہیں، بھڑکیں بھی مارتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر بعد میں معافی بھی مانگتے ہیں۔ اب معافی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بات کی بات ہے۔ خان صاحب نے اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی خطرے کی بو آ گئی ہے، اور وہ بالکل ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ہونے لگا، اسی وجہ سے تو انہوں نے عوامی مہم کا فیصلہ کیا۔ اب وہ کب تک کامیاب ہوتی ہے، کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ صحت کارڈ، یہی صحت کارڈ تو کب کا خیبر پختونخوا میں بھی جاری ہو چکا تھا، وہاں مکمل طور پہ فیل ہو گیا ہے، اور بالکل جناب وہ جو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہو گئے اس میں چاروں شانے چت ہو گئی ہے پی ٹی آئی، اور مولانا صاحب نے ان کو بری طرح سے مارا ہے اس الیکشن میں۔ اب پنجاب کے الیکشن میں یہ صحت کارڈ کیا کر لے گا؟ صحت کارڈ جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت کارڈ کے بارے میں دکھایا کچھ اور، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس میں بہت بول چکا ہوں، بتا چکا ہوں کون کون سی چیزیں، کتنی بیماریاں ہیں جن کا علاج نہیں ہے۔ ایک ہے کہ جس خود سما والوں نے، علیم خان صاحب کے چینل نے یہ بھانڈا پھوڑا ہے کہ ایک علاج ہے یا آپریشن ہے جس کا خرچہ 1.5 لاکھ ہے، صحت کارڈ اس کو 18,000 روپے دے رہا، تو پھر کیا فائدہ؟ پھر مطلب اس حوالے سے نا، اور کوئی او پی ڈی نہیں ہے کوئی طریقے سے، تو وہ ایک باتیں ہیں صرف۔ جب آپ اس طریقے سے عوام کا جو روزمرہ کی جو روٹین ہے اس کو آپ اس طریقے سے اجیرن کریں گے، جینے کا نہیں چھوڑیں گے، تو یہ ٹیکٹکس میرا خیال ہے نہیں ہوتے۔ آج بھی خان صاحب جا رہے ہیں فیصل آباد، اور انہوں نے وہاں پہ وہی اسی طرح سے باتیں کرنی ہیں، اور اسی طرح سے اپوزیشن اور میرا خیال ہے اب تو نہ تو کوئی چور اور کرپشن کا اور یہ نعرے اور فلاں کے اکاؤنٹ میں اتنے آئے۔ بھائی اگر شہباز شریف کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آپ کے بقول اتنے آئے، تو یہ شہزاد اکبر صاحب جو 3.5 سال تک کاغذ لہراتے لہراتے استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں، وہ کہاں تھے اس وقت؟ وہ چنے بیچ رہے تھے، ان کو نہیں پتا یہ نیب جو لگی ہوئی ہے کب سے ان کے پیچھے، تو کیوں نہیں کسی کے ان کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے برآمد ہوئے ہیں تو ان کے چپڑاسی کو سامنے کریں نا کہ کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور کس کے پیسے ہیں اور یہ کیسے آئے ہیں، تو خود بتائیں نا، وہ ثابت کیوں نہیں کر سکے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، آپ کارکردگی میں فیل ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ۔ اب یہ چور والا اور یہ کرپٹ اور ڈاکو اور یہ بے شرم اور یہ والے کوئی چورن بکنے والا نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی وہی والی بات ہے کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔